السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ذریعے یعنی تیری دعوت سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ برادران اسلام، ہماری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دعوت توحید کی نشر و اشاعت میں ہمارے ساتھ ہر قسم کا بھرپور تعاون کریں۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کریں 00973350588 مملکت البحرین۔ فیس بک پر ہمارے صفحہ کا عنوان اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES اور ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان کال ٹو توحید ابو احمد۔ چھوٹے چھوٹے کلپس پر مشتمل اسلامی پیغامات کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کا عنوان اردو اسلامک میسیجز ہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صحیح بخاری میں ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے کی حالت میں دو چیزیں نہ چھوڑے، ایک قول زور اور دوسرا عمل زور، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث بڑی ہیبتناک ہے روزے کے تعلق سے کہ اگر روزے کی حالت میں ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب ہو گیا تو وہ روزہ محض بے فائدہ اور بیکار ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کو ایسے بندے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قول زور ہر وہ قول ہے یا زبان کی ہر وہ بات ہے جو شریعت کے خلاف ہے، یعنی زبان کی ہر وہ بات جو خلاف شریعت ہو وہ قول زور، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، نمیمہ، الزام تراشی، جھوٹ بولنا، یہ زبان کے وہ افعال ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، بلکہ ان سارے امور پر شریعت میں بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں۔ نبی اسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ دونوں میں عذاب ہوا، اما احدهما فكان يمشي بالنميمة
ان میں سے ایک شخص کے عذاب کا سبب یہ ہے یہ چغل خور تھا. اما الآخر فکان یستنزع من البول، اور دوسرے شخص کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا. یہاں آپ دیکھیے کہ چغلی اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم برزخ میں قبر میں اس پر مواخذہ کر سکتا ہے اور عذاب دے سکتا ہے، جیسا کہ اس شخص کو چغلی پر عذاب دیا گیا. نبی علیہ السلام جو معراج پر گیا، کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں چھریاں اور کینچیاں تھیں اور اپنے ہونٹوں اور زبانوں کو کاٹ رہے تھے. جبریل امین سے آپ نے پوچھا ان کا کیا گناہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتوں اور چغلیوں کے ذریعے لوگوں کی عزت کے درپے ہوتے تھے. تو گویا یہ بھی شدید ترین عذاب غیبت اور چغلی پر لاحق ہو رہا ہے. ایک خواب میں پیغمبر علیہ السلام نے جہنم کا منظر دیکھا. اس میں ایک شخص سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ پر، اس کے چہرے پر ایک شخص سوار تھا، فرشتہ سمجھ لیجیے، جو اس کے منہ کو کاٹ رہا تھا. اس نے ایک نوکدار کنڈا اس کے منہ میں داخل کیا اور اس کو چیرتا ہوا گدی تک لے گیا. پھر وہی کنڈا اس کی ناک میں گھونپ دیا اور گدی تک اس کو چیرا، اور پھر وہ اس کی آنکھ میں گھونپا اور گردن تک اس کو چیر دیا. پھر بائیں طرف اسی طرح کیا اور وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے. اور جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوا تو اس کا چہرہ دوبارہ اپنی صحیح حالت میں آ گیا اور اس نے دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیا چیرنے اور پھاڑنے کا. اور جبریل امین نے فرمایا کہ یہ سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی، چاہے قیامت صدیوں بعد قائم ہو، اس کا یہ عذاب جاری رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سبحان اللہ ما ذنبہ، اس کا گناہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ کان یغدو من البیت، یہ شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا اور یکذب الکذب، جھوٹ بولنا شروع کرتا. کبھی کسی کے پاس بیٹھا ہے، کبھی کسی کے پاس، اور جھوٹ بولتا جا رہا ہے. تبلغ الآفاق، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. خاص طور پہ اس گناہ میں وہ لوگ ملوث ہیں جن کا تعلق مختلف جماعتوں اور تحریکوں کے ساتھ ہے، جو اپنی جماعتوں اور تحریکوں کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں. اس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کھو دیتے ہیں اور جھوٹ بول بول کے اپنے کارنامے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جھوٹ دنیا میں پھیل جائے، مشہور ہو جائے. یہ سارے زبان کے گناہ ہیں، زبان کی آفتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قول زور نہیں چھوڑتے روزے کی حالت میں، اسی طرح عمل زور ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، کوئی بھی گناہ ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اگر روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اور حدیث اسی تناظر میں قابل غور ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، معاذ بن جبل کی روایت سے رضی اللہ عنہ. انہیں پیغمبر علیہ السلام نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات یہ بھی انہیں بتائی بلکہ پوچھا هل ادلک علی ابواب الخیر، کہ اے معاذ میں تجھے خیر کے دروازے بتاؤں؟ خیر کے دروازے، یوں سمجھو کہ خیر کے سارے خزانے ایک کمرے میں مقفل اور بند ہیں. ان دروازوں کو تم نے کھولنا ہے تاکہ دروازے کھول کر خیر تک پہنچ سکو اور اس کو حاصل کر سکو. فرمایا کہ خیر کے 3 دروازے ہیں، اگر وہ 3 کام کر لو گے تو ساری خیر کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے. وہ 3 دروازے کیا ہیں؟ فرمایا کہ صدقہ تطفئ غضب الرب، ایک یہ کہ صدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ خیر کا دروازہ ہے. اور اس کا ایک اجر یہ بھی ہے کہ صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. دوسرا فرمایا وصلاۃ العبد فی جوف الليل،
رات کی تنہائیوں میں کسی بندے کا اٹھنا اور نماز پڑھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ بھی خیر کا دروازہ ہے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بس صیام جنت کا جنت احد من القتال، کہ روزہ ڈھال ہے، جیسے تم میدان جنگ میں جہاد کے موقع پر ڈھال استعمال کرتے ہو، اس طرح روزہ بھی ڈھال ہے۔ میدان جہاد میں ڈھال استعمال ہوتی ہے دشمن کا وار روکنے کے لیے، تلوار کا وار ہے، نیزے کا وار ہے یا تیر ہے، آپ تک پہنچتا ہے، آپ اس ڈھال سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ بھی ایک ڈھال ہے جو شیطان کے وار روکتا ہے، مختلف معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، ان کو روکتا ہے۔ تو جو لوگ روزے کو واقعتاً ڈھال بنا کر رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اس ڈھال کو استعمال کرتے ہیں گناہوں سے بچاؤ کے لیے، تو ان کا روزہ کارآمد ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، روزے دار انسان کو کوئی اگر گالی دیتا ہے تو اس کا وہ جواب گالی سے نہ دے، یہ معصیت ہے، وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، اپنے بھائی سے کہے کہ میرا روزہ ہے۔ یہ بطور ڈھال کے استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ کوئی معصیت سامنے آ جائے، کوئی گناہ سامنے آ جائے تو انسان یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ میرا روزہ ہے، اس روزے کو بطور ڈھال کے استعمال کیا، ورنہ اگر روزے کی حالت میں گناہوں کا ارتکاب کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں آپ غور کیجیے کہ روزے کا مقصد کیا بیان ہے۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، روزے رکھا کرو، اللہ کا فریضہ ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد فاقہ کشی نہیں ہے، بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ کس چیز سے بچ سکو؟ گناہوں سے، معصیتوں سے، شرک و بدعت سے، شیطان کی پیروی سے، اور پھر آگے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ سکو، تقویٰ اختیار کر سکو، متقی بن سکو۔ اور متقی کا معنی ہی بچنا ہے گناہوں سے۔ یہ روزے جو ہیں یہ تمہارے لیے ایک ٹریننگ کے طور پر ہے، پورا مہینہ کافی ہے ٹریننگ۔ اپنے آپ کو ایسا تیار کر دو اس بھٹی میں ڈال کر کہ یہ مہینہ گزرے تو تم کندن بن کر نکلو، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر۔ یہ مقصدی ہے۔ تو مشن جو ہے وہ روزہ ہے، اس مشن کا مقصد تقویٰ ہے۔ اگر آپ مشن پر چلیں اور مقصد حاصل نہ ہو، مشن کو ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس مشن کو سمجھیں اور اس کی مقصدیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مقصدیت جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ بھی مستقل۔ یہ نہیں کہ ماہ صیام گزر جائے تو ہماری پرانی روٹین لوٹ آئے، نمازیں چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ تقویٰ مستقل ہو، ایک ایسی تربیت ہو کہ آگے بھی یہ کام چلتے رہے اور ہوتے رہے، تب تو فائدہ ہے، اور یہ عظیم فائدہ ہے۔ روزہ ایک عظیم نیکی ہے، چھوٹی نیکی نہیں ہے، بڑا اس کا اجر ہے، بڑا اس کا ثواب ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ اور مستقل روزے رکھتا رہے تو کتنی دوری جہنم سے پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس نیکی کو محفوظ کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حفاظت کا ایک مرکزی طریقہ یہ ہے کہ روزے کے دوران ہم تقویٰ اختیار کریں، گناہوں سے اور نافرمانیوں سے گریز کریں۔ اللہ پاک ہم لوگ کو اپنی نگاہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ